واجب الاحترام محترم مکرم معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام۔ اللہ رب العزت کا بے پایا کرم اور اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دی امت اندر پیدا فرمایا، اور خلق کائنات کا بے پایا احسان ہے اور اس کا بے حد شکر ہے کہ اس نے اپنی خاص توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا، اور اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھے اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے، ایماندار عادل سربراہ عطا فرمائے اور آخری سانس تک غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے اور اپنا ہی محتاج رکھے۔ یہ دعا کرتے رہا کریں، اپنی زندگی کے معمولات میں ان کلمات کو، ان الفاظوں کو شامل کریں۔ آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو خصوصی طور پر ان کلمات کو ادا کرنے کے لیے تعلیم دی ہے، حکم فرمایا ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب سکرات کا وقت آتا ہے، کس کا؟ یعنی جب موت کا وقت قریب ہوتا ہے، تو اس لمحات میں آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑا جو خطرہ ہوتا ہے وہ ایمان کو ہوتا ہے۔ جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں اور موت کا دروازہ گزر گئے ہیں، یہ انہیں پتہ ہے کہ موت کا دروازہ کیسا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب سکرات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو شیطان کا بڑا شدید حملہ ایمان پر ہوتا ہے۔ کس پر؟ ایمان پر۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی امت کی محبت میں، پیار میں، فکر میں اور اپنی امت کے خاتمہ بالخیر کے لیے اگلی زندگی کا آغاز ایمان سے ہونے کے لیے پھر آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ خصوصی تعلیم دی ہے اور اپنی طرف سے یہ خصوصی فکر دیا ہے کہ آپ نے یہ دعا کرتے رہنا ہے۔ اور یہاں تک حدیث پاک میں آتا ہے فوردہ علیکم دعاءان، فوردہ علیکم دعاءان، تمہارے اوپر دو دعائیں کرنا فرض ہے۔ کتنی؟ دو دعائیں کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ دعاء الایمان، دعاء السلطان۔ یہ دعا جس طرح نماز روزہ فرض ہے اور صاحب استطاعت پر حج اور زکوٰۃ فرض ہے، یا دیگر فرائض جو ہے یہ شریعت میں ملتے ہیں، اسی طرح یہ دو دعائیں کرنا بھی ہمارے پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ اگر ہمارے یہ بات علم میں آ جائے، پھر اگر ہم یہ دو دعائیں نہیں کریں گے تو یوں سمجھو کہ ہم گناہگار ہیں۔ کیا ہیں؟ گناہگار ہیں، کیونکہ فوردہ علیکم صیغہ تثنیہ کا ہے کہ میں نے تمہارے پر دو دعائیں کرنا کیا کر دی ہیں؟ فرض کر دی ہیں۔ اور دیکھیں آقا علیہ السلام کو اپنی امت کا کتنا فکر ہے، اپنی امت کے ساتھ کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے کہ میرا کوئی امتی جس کو اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے اور وہ عارضی زندگی کے لیے، کیا؟ میری بات پہ غور کریں، عارضی زندگی ہے، اس تھوڑی سی محدود زندگی کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں بن مانگے ایمان والا تحفہ عطا فرمایا ہے، لیکن اگلی زندگی کا کنارہ نہیں ہے، اگلی زندگی کا کنارہ نہیں ہے، وہ ایک طویل زندگی ہے
تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ایمان کی حالت میں گیا، کلمہ پڑھتا ہوا گیا، آقا علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے ایمان کے بارے میں ہمارے اوپر یہ بات فرض کر دی ہے، اس واسطے کہ جب ہم ان دعاؤں کو فرض سمجھ کر مانگتے رہیں گے، کیا مانگتے رہیں گے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہیں گے، تو کیا پتہ کوئی ایسا لمحہ آ جائے، کوئی ایسی گھڑی آ جائے کہ اس کی بارگاہ میں ہماری دعا قبول ہو جائے۔ تو یقیناً دعا قبول ہو گئی تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، پھر جس کی دعا قبول ہو گئی وہ زندہ بھی رہ گیا تو ایمان پر، موت بھی آئے گی تو ایمان پر، کیونکہ آقا علیہ السلام نے یہ گارنٹی اور ضمانت دی ہے کہ جو کلمہ پڑھتا ہوا دنیا سے چلا گیا، میں اس کا نبی گارنٹی دیتا ہوں، قسم اٹھائی، والذی نفسی بیدہ، مجھے اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو کلمہ پڑھتا ہوا دنیا سے گیا وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ اس لیے محترم دعا یہ کرنے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان دونوں دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ اور اپنے معمولات میں شامل کرنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف سے خصوصی فضل اور مہربانی فرمائے، توفیق عطا فرمائے، اور یہ پیغام اپنی ذات تک نہ رکھیں، گھر والوں کو، دوست احباب کو، رشتہ داروں کو، اہل محلہ کو، جہاں جہاں جائیں، اگر آقا علیہ السلام نے اپنی امت کی محبت میں، فکر میں اگر یہ خصوصی تحفہ دیا ہے تو آپ بھی آگے دیتے رہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، پھر ان کو یاد دہانی کراتے رہیں، کریں کیا؟ یاد دہانی کرا، کیونکہ یاد دہانی کرانا آقا علیہ السلام کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کی بھی سنت ہے یاد دہانی کرانا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے محترم تھوڑے سے وقت میں 1-2 باتیں، میرا اصل میں موضوع چل رہا ہے 3 محبوب چیزیں۔ کتنی؟ 3 محبوب چیزیں، جس میں 21 وہ چیزیں ہیں۔ کتنی ہیں؟ اس پر میری کثیر جمعے ہو چکے ہیں، تقریباً کوئی 10-12 جمعے ہو چکے ہیں، کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا، پھر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا، پھر حضرت علی المرتضیٰ حیدر قرار باب مدینۃ العلم رضی اللہ عنہ فرمایا، پھر سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے، وہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام واپس چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پھر بھیج دیا، فرمایا جبریل جا کے کہو میرے محبوب علیہ السلام کو کہ 3 عمل بندے کے مجھے پسند ہیں۔ یہ کتنے ہو گئے؟ 21۔ ان کو میں نے پھر عربی میں نے ان کو بیان کیا، کوٹ کیا، پھر میں انفرادی طور پر گفتگو کا آغاز کیا کہ آقا علیہ السلام کو 3 چیزیں پسند ہیں۔ کتنی؟ 3، جس میں پہلی چیز ہے خوشبو۔ کیا؟ تو امت کی کامیابی اسی میں ہے کہ جو نبی کی پسند ہے وہ ہماری پسند ہو، جو نبی کی ناپسند ہو وہ ہماری بھی ناپسند ہو۔ اور حقیقت ہے اس چیز کو کوئی مانے نہ مانے، تسلیم کرے یا نہ کرے، یقیناً آقا علیہ السلام کے احوال، اعمال، ادائیں، علم، اگر اس کا کوئی وارث بنا ہے تو وہ میرے آقا کا صحابی بنا ہے۔ وارث کی بات کر رہا ہوں، کس کی؟ احوال کے بھی، اعمال کے بھی، اداؤں کے بھی، تعلیم کے بھی، علم کے بھی، اگر وارث بنے تو وہ جماعت صحابہ ہے، وہ جماعت صحابہ ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یقیناً بین الاقوامی سطح پر امت مسلمہ کی ناکامی، تباہی، ہلاکت، بے سکونی، بس اس کی ایک ہی وجہ ہے، وہ آپ سب اہل علم ہیں ماشاءاللہ، سب جانتے ہیں، وہ صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے دامن قرآن بھی چھوٹ گیا ہے اور دامن فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھوٹ گیا ہے۔ امت مسلمہ کی کامیابی، امت مسلمہ کی کامرانی،
امت مسلمہ کی فتح اور اس کا تحقیق، اس کا دبدبا، اس کا روح، اس کی دنیا اور آخرت کی بھلائی اور کامیابی، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا قرب، اس کی رضا، اس کی خوشنودی، اس کی بخشش، اس کی مغفرت، جنت کا داخلہ، دوزخ سے چھٹکارا، یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ بن مانگے دیتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ ہماری زندگی میں سے نبی پاک کی زندگی نظر آئے، ہماری سیرت میں سے نبی پاک کی سیرت نظر آئے، ہماری اداؤں میں سے نبی پاک کی ادائیں نظر آئیں۔ اسوۃ حسنہ، اگر اس کے مطابق ہماری زندگی ہے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آتیتہ افضل ما اوتی السائلین، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو بن مانگے عطا کرتا ہے۔ آتیتہ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بن مانگے دیتا ہے، اور افضل ما اوتی السائلین، مانگنے والوں سے بھی دگنا دیتا ہے، جن کے ہاتھوں میں دامن قرآن بھی ہوتا ہے اور دامن صحب قرآن بھی ہوتا ہے۔ قرآن اور صحب قرآن جن کے ہاتھوں میں دامن ہے، الحمدللہ وہ وقت دوبارہ پھر لوٹ سکتا ہے، وہ لمحات دوبارہ پھر آ سکتی ہیں۔ آقا علیہ السلام کی کتنی محبوب چیزیں ہیں؟ بولیے، 3۔ پہلی کیا ہے؟ خوشبو۔ اس پر میں نے الحمدللہ تبصرہ کافی کیا ہے۔ ایک ہی جمعے پر آقا علیہ السلام کو خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ جس گلی اور جس بازار سے گزر جاتے وہ گلی بازار بھی معطر ہو جاتا، اور جس کا ہاتھ دست نبوت کے ساتھ لگ جاتا اس کے ہاتھوں سے بھی خوشبو آتی، اور جس کپڑے پر آقا علیہ السلام کے جسم میں عطر کا پسینے مار کا ایک قطرہ لگا دیا جاتا، وہ کپڑا بوسیدہ ہو جاتا، پرانا ہو جاتا، پھٹ جاتا، ختم ہو جاتا، پر اس کپڑے میں سے خوشبو ختم نہیں ہوتی تھی۔ جس دلہن کے کپڑوں کے ساتھ آقا علیہ السلام کے جس میں عطر کے پسینے کا قطرہ لگا دیا جاتا، وہ دلہن جس علاقہ میں جس محلہ میں جاتی وہ محلے کا نام ہوتا خوشبوؤں والا محلہ۔ تو جب آقا علیہ السلام کی کیفیت یہ ہے، کیا کیفیت یہ ہے، حالت یہ ہے کہ خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں ہے، تو آقا علیہ السلام نے خوشبو کیوں لگائی؟ خدا کی قسم قربان جائیں، آقا علیہ السلام نے خوشبو لگا کر اپنی امت کے لیے اپنی سنت بنا دی۔ فرمایا اے میری امتی، اس نیت سے خوشبو نہیں لگانی کہ لوگ کہیں گے نہیں بڑی خوشبو آ رہی ہے، سنت میری سمجھ کے لگانی ہے۔ پھر ہوگا کیا؟ سنت میری ہوگی، جہاں بھی جائے گا عزت تیری ہوگی۔ کس کی برکت سے؟ آقا علیہ السلام کی سنت کی برکت سے۔ فضول خرچیاں ہم بڑی کرتے ہیں، دائیں بائیں بڑا پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے، نبی پاک علیہ السلام کی پسند کیا ہے؟ خوشبو۔ چاہیے تو یہ تھا کہ تیری جیب میں بھی کوئی تھوڑی سی چھوٹی شیشی ہوتی کہ تو خوشبو لگاتا رہتا، میرے آقا کی ادا سے محبت کرتا رہتا۔ میں نے یہاں تک پڑھا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میری سنت سمجھ کر، یہ شرط ہے، یہ کیا ہے؟ یہ شرط، باتوں پہ غور کریں، یہ کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ نیت المومن خیر من عملہ، نیت، ارادہ، غرض و غایت، خواہش، تمنا، آرزو اور نہ ہو، ایک ہی تمنا ہو کہ میرے آقا علیہ السلام کی یہ ادا ہے، کہ یہ کیا ہے؟ تو وہ لگاتا رہے، نماز پڑھتے وقت، کسی نیک محفل میں جاتے وقت، تلاوت کرتے وقت، جمعہ کی نماز پڑھتے وقت، عیدین کی نماز پڑھتے وقت، جب بھی کوئی خصوص عمل ہو وہ خوشبو لگائے، کیا کرے؟ نبی کی پسند کو پسند کرے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قربان جائیں، کیڑا مکوڑا تو بڑی دور کی بات ہے، قبر کی مٹی بھی تیرے کفن کو نہیں چھو سکتا۔ میرا آقا نے ویسے نہیں خوشبو کو پسند کیا، اس میں راز ہے، لا یخلو فی الحکیم عن الحکمت۔ اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل میں، ہر فعل میں، ہر ادا میں حکمتوں کے سمندر بہ رہے ہیں، حکمتوں کے۔ غیر نے تو نبی پاک کی ساری وضو کی اداؤں پر بھی ریسرچ کر دی ہے، اس نے جتنی یہ نماز ابھی پڑھیں گے ہر رکن پر ریسرچ کر ہو چکی ہے، نبی پاک کی پوری زندگی پر ریسرچ ہو چکی ہے، ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی۔ لیکن اے امت مسلمہ،
تیری بدبختی کیا ہے بدنصیبی کہ تم مسجد میں داخل بھی ہو تو اپنی مرضی سے، مسجد سے نکلے تو اپنی مرضی سے، کیوں؟ کس لیے؟ گھر میں داخل نہیں محترم، لمبی چوڑی بات نہیں ہے۔ ہمارے جو روز مرہ کے معاملات ہیں نا، روز مرہ کے معاملات، جس میں کھانا ہے، پینا ہے، لباس ہے، واش روم ہے، لین دین ہے، یار ہمارے روز مرہ کے معاملات کے اندر بھی تو من مرضی کریں تو پھر رب کو فرمانے کی کیا ضرورت ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ تعالیٰ کو فرمانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ فرمانے کی کیا ضرورت ہے جی؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فرمانے کی کیا ضرورت ہے جی؟ براۃ من اللہ ورسول فرمانے کی کیا ضرورت ہے جی؟ اذان من اللہ ورسول فرمانے کی کیا ضرورت ہے جی؟ کیوں نہیں محترم؟ یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی حکم ہے، اس کا فرمان ہے۔ ہمارے روزمرہ کے معاملات من مرضی سے ہیں۔ دیکھو نا، ابھی آپ نے جمعے کی نماز پڑھنی ہے، پھر کلخانی ہوگی، اس کے بعد کسی نے یہاں رہنا نہیں، کیا رہنا ہے؟ بولو، کسی نے نہیں رہنا، میں نے بھی نہیں رہنا، میں نے بھی نکلنا ہے۔ زندگی رہی تو زندگی کا اگر سانس ہے تو میں نے بھی مسجد سے نکلنا ہے، اگلی نماز کے آنے تک دوبارہ پھر آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ توفیق دے گا۔ آپ نے بھی نکلنا ہے، تو نکلتے وقت نکلنا تو آپ نے بھی ہے، نکلنا میں نے بھی ہے، تو نکلتے وقت اگر آپ بھی دیکھ لیں کہ میں بھی دیکھ لوں کہ آقا سے ہم اللہ کے گھر سے نکلے ہیں، تو نکلے کیسے؟ بس یہی میرے آقا کی محبت ہے، یہی میرے آقا کا فرمان ہے۔ باقی نعرے تو پھر آپ بھی لگا رہے ہیں، نعرے میں بھی لگا رہا ہوں، عشق کا دعویٰ آپ بھی کر رہے ہیں، عشق کا دعویٰ میں بھی کر رہا ہوں۔ عشق کا دعویٰ کرنا تو بڑا آسان ہے۔ دیکھیں، میں عاشق رسول، کوئی مشکل آئی میرے لیے؟ بولو نا، میں عاشق رسول، کوئی مشکل آئی ہے؟ نہیں، جب میں نے عشق کا دعویٰ کیا ہے تو میری زندگی میں سے سارا پتہ چل جانا، آپ کو سارا تعارف ہو جائے گا، ہر چیز نمایاں ہو جائے گی، ہر چیز واضح ہو جائے گی، میری زندگی میں سے، میری سیرت میں سے، میرے کردار میں سے میرا کریکٹر سارا آپ کے سامنے آ جانا ہے، سارا پتہ چل جائے گا کہ میرے آقا صاحب کے عشق کا دعویٰ یہ کرنے والا کیا عشق کے تقاضے پورے ہیں؟ ابن تیمیہ کا شاگرد ہے علامہ ابن قیم، ابن تیمیہ کا، ابن تیمیہ بہت بڑا امام گزرا ہے عرب امارات میں، اس کا شاگرد ابن قیم، اس نے محبت پر ایک کتاب لکھی ہے، محبت کی حقیقت اور اس کے تقاضے، اتنی موٹی کتاب ہے عربی میں کہ اردو میں بھی آگی ہوگی، محبت کی حقیقت اور اس کے تقاضے۔ اور یقیناً دوستو، آپ سب اہل علم ہیں، مجھ سے بڑے ہیں، تجربہ کار ہیں، یقیناً دعوے کا پتہ چلتا ہے اس کے کردار سے، دعوے کا پتہ چلتا ہے اس کے کردار سے، اس کی زندگی سے پتہ چلتا ہے۔ اگر میں اور آپ آقا علیہ السلام کی عشق کی، محبت کے اگر ہم دعوے کرتے ہیں تو ہماری زندگی، ہماری ادا، ہماری سیرت، ہمارے کردار میں سے ہمارے ایک عمل سے پتہ چلے گا کہ اس کو نبی علیہ السلام سے کتنی محبت ہے۔ تو میں تو پہلے بات کر چکا ہوں، جو ہمارے روزمرہ کے معاملات ہیں، ہم نے ان میں آج تک نہیں دیکھا کہ آقا علیہ السلام کی ادا کیا ہے، ہم بس اس میں جناب چل رہے ہیں اور جناب کوئی احتیاط نہیں۔ لیکن دوستو یاد رکھیں، ہماری کامیابی اس میں ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کی اداؤں کو ادا کریں، کیونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ پہلی چیز خوشبو پسند ہے، دوسری نیک عورت، تیسری نماز۔ یہ میرا موضوع چل رہا ہے، اس پر میرے 10-12 جمعے ہو چکی ہیں، لیکن آج جبکہ تھوڑا سا ٹائم میرے پاس ہے تو میں آج کی میری گفتگو ہے